السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انسان کل اور آج. میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی کاظمی. ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں انسان کل اور آج میں ہم بات کرتے ہیں روایت کی، ہماری ٹریڈیشنز کی، ہماری نارمز کی، اور آف کورس کیونکہ ہم ماڈرن ایرا کے اندر جیتے ہیں تو ہم اپنے جدید ذہن کو اپنی روایت کے ساتھ جوڑنا بھی چاہتے ہیں. جب روایت کی بات ہو تو ہاؤ کین وی forget علامہ محمد اقبال، حکیم الامت، شاعر مشرق، مصور پاکستان، اور آف کورس دا اسپریچول فاؤنڈنگ فادر آف پاکستان. خواتین حضرات، انفارچونیٹ بات بہرحال یہ ضرور ہے کہ ہم نے علامہ اقبال کو اس طرح سے مین سٹریم نہیں کیا، اپنی یوتھ کو علامہ اقبال سے اس طرح کنیکٹ نہیں کیا جس طرح سے کنیکٹ کرانے کا حق تھا اور ہم پر فرض تھا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو علامہ اقبال کے نہ صرف ایمبیسڈرز ہیں بلکہ کوشش کر رہے ہیں کہ یوتھ کو علامہ اقبال کی تعلیمات کے ساتھ ماڈرن انداز میں کنیکٹ کیا جائے. ویورز، میری مراد ہے میاں اقبال صلاح الدین صاحب سے، جو علامہ صاحب کے نواسے بھی ہیں. آج ہم میاں اقبال صلاح الدین صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اور یہ جو آپ خوبصورت سی اسپیس دیکھ رہے ہیں اس کا دبستان اقبال کہتے ہیں. یہ وہ ادارہ ہے، یہ وہ انسٹیٹیوٹ ہے جو علامہ اقبال کی تعلیمات کو عام فہم انداز میں یوتھ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ادارہ کیسے کام کر رہا ہے؟ میاں صاحب اقبال کے نواسے تو ہیں ہی، لیکن مطلب پھر بھی یہ کیسے خیال آیا کہ میں اقبال کی تھاٹس کو آگے لے کے چلوں، کیونکہ انسان کی اپنی دیگر ضروریات اور دیگر مصروفیات بھی ہوتی ہیں. یہ ساری بات آج ہم نے میاں صاحب سے پوچھنی ہے. سر، تھینکس اے لاٹ، ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے تو بہت ممنون ہے آپ نے اپنی اسپیس میں ہمیں آنے کا موقع دیا، اور اتنے خوبصورت اشعار، خطاطی، کیلیگرافی اور پینٹنگز. آئی ایم ایکسٹریملی آ اسٹرک. یہ جو پوری اسپیس ہے، تو یہ کیسے خیال آیا سر دبستان اقبال کا، اور یہ ادارہ کیا کر رہا ہے سر؟ یہ ادارہ بیسکلی جو ایک ایسے گھر میں ایک تربیت ہوئی، اوبیسلی علامہ کے ساتھ لنک تھا، اور میرے دادا بھی وہ پاکستان موومنٹ کے ساتھ ان کا بھی لنک رہا ہے. تو ایسے ماحول میں ہی ان سے سارے یہ قصے کہانیاں سنتے ہوئے پاکستان کی موومنٹ کی، اور وہ بڑے ہوئے. اور پھر مجھے علامہ کی فکر کو جو ہے وہ سیکھنے کا اور شاعری سیکھنے کا جو شوق پیدا ہوا، جو میں نے سیکھا، میری جو زیادہ تر جو فکر جو میری علامہ کی جو ڈائریکشن جو متعین کی ہے یا مجھے سکھائی، وہ ڈاکٹر جاوید اقبال نے سکھائی ہے. سو ہی واز، یو کین سے دیٹ، وہ میرے ایک مینٹور بھی تھے، ماموں بھی تھے، اور ایک والد کی جگہ پر بھی تھے، اور ایک کمپینین بھی شپ بھی ان کے ساتھ تھی. تو اوور دا ایئرز یہ جب یہ ڈیپ اسٹڈی کی اقبال کی، تو ان کی فکر کو اسے آشنائی کر کے، یا اسے آئی وڈ سے کہ جان کر یہ چیز محسوس ہوئی کہ پاکستان کی ڈائریکشن میں، اور جو ہمارے علامہ ہیں، اسپریچول فاؤنڈر ہیں، اور جو فاؤنڈنگ فادر ہیں، قائد اعظم، تو ان کی ڈائریکشن میں بہت زیادہ فرق ہے. ڈائریکشن میں فرق ہے. دوسرا یہ تھا کہ جو ہمارے ایسے جتنی بھی کوئی آرگنائزیشنز ہیں یہاں پر، وہ انہوں نے کیونکہ گورنمنٹ کنٹرولڈ ہیں، تو اس طریقے سے انہوں نے وہ علامہ کی فکر کو اتنی آزادی اور دلیری سے اس کو پروموٹ نہیں کر پائے، اور میرے خیال میں شاید کر سکتے بھی نہیں تھے. تو اس وجہ سے اس ادارے کو قائم کیا گیا کہ علامہ کی جو پیورٹی آف تھاٹ ہے، اس کو نیکسٹ جنریشن کو جو ہے یہاں سے اس ادارے سے پاس آن کیا جائے. اچھا میاں صاحب، علامہ اقبال کے بارے میں ایران کا یہ دعویٰ ہے، اور میں ایٹ اے لائٹر نوٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے شاعر نہیں ہیں، وہ تو ہمارے شاعر ہیں. اور شاید علامہ اقبال کی جو فارسی شاعری ہے، وہ اگر ہم کاؤنٹ کریں تو فارسی اشعار اردو اشعار سے زیادہ ہیں تعداد میں. تو آپ علامہ کی جو فارسی ہے، جو فارسی ان کی بیک بون سمجھی جاتی ہے ان کے کلام کی، تو ہم تو بالکل ہی کٹ گئے. اس کلام کو کیسے مین سٹریم کیا جائے؟ دیکھیں، ٹرانسلیشنز آر اویلیبل، اور مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ سارے تو آپ ایکسپیکٹ کریں کہ فارسی سیکھ جائیں، وہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن آپ کو اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمیں عربی کتنی آتی ہے، تو ہم وہ قرآن کو اس کی ٹرانسلیشن سے، اس کی ایک کریکٹ انٹرپریٹیشن سے ہی ہم وہ فالو کرتے ہیں. تو اس طرح علامہ کو بھی آپ وہ سیکھ سکتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ایسی ٹرانسلیشنز ہوئیں یا ابھی کرنے کی ضرورت ہے؟ علامہ کو انکور ہونا ہے ابھی.
کیونکہ آپ اسرار خودی کی بات کریں, رموز بے خودی کی بات کریں, یہ وہ الفاظ ہیں, میرا خیال ہے آج کی یوتھ تو شاید ان الفاظ سے, ان فریزز سے بھی اجنبی محسوس کرے گی. واٹ از اسرار خودی, واٹ از رموز بے خودی, جاوید نامہ, ایبسلیوٹلی آپ وہ صحیح کہہ زبور رہے ہیں. عجم, پیام مشرق. تو جس طرح آپ نے وہ کہا کہ ان کو جو ہے میں یہ فیل کرتا ہوں کہ علامہ کو اگر ہم نے اپنی نوجوانوں کو سکھانا ہے تو اس کو ریلیٹ کرنا پڑے گا آج کے دور کے ساتھ اور آنے والے وقت کے ساتھ. ادروائز تو اگر اس میں کوئی ریلیشن شپ یا ربط نہیں پیدا کر سکیں گے ہم ان کی فکر کے ساتھ موجودہ زمانے کے لیے اور آنے والے زمانے کے ساتھ, تو وہ میرے خیال میں پھر ایک شاعری رہ جائے گی جس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں رہے گی. دیکھیں ایک چیز جو میں نے ریئلائز کی ہے کہ فارسی جو میں نے تھوڑی بہت جو سیکھی ہے اس کے اندر حسن بہت زیادہ ہے. ایز جب آپ اس کو ریسائٹ کرتے ہیں نا وہ ایرانین طرز کے اندر, تو وہ یہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ جہاں بھی میں کبھی وہ پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو لوگوں کو چاہے سمجھ میں نہ بھی آ رہی ہو نا تو وہ اس سے ایک دم جو ہے نا وہ کیپٹیویٹ ہو جاتے ہیں. ہاں وہ کیپٹیویٹ ہو جاتے ہیں اس کی آواز سے اور ساؤنڈ سے. تو یہ جو ہے اس کو آپ اس طریقے سے اگر جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے, میں نے کوشش کی ہے, میں نے ایران سے جو ہے وہ یہ گنوائی بھی ہیں ایرانیوں سے اور میوزک بھی ان سے بنوائی ہے. وہ اس طرح کے ویڈیوز بنا کے میں نے اپلوڈ کی ہے, کوشش جو تھی وہ میں نے کی ہے اس طرح. اور ابھی ریسنٹلی تو یہ جو علامہ کی نظم ہے حریت اسلامیہ بہت ہی خوبصورت, اس میں یہی میں نے کوشش کی ہے کہ آپ دیکھیں اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ دیکھیں تو دین یو کین انجوائے اٹ. باقی یہ ایرانیوں کا جو آپ وہ ذکر کر رہے تھے وہ تو آپ کو میں دو واقعات سناتا ہوں. ایک تو ڈاکٹر جاوید اقبال کا, تو یہ وہ بیان کرتے تھے کہ یہاں پہ ایک دفعہ کسی ان کے اعلان کے کوئی سیلیبریشن کے کوئی ڈے کے اوپر ان کے فیڈرل منسٹر آئے, تو انہوں نے یہ جو تھا وہ تقریر میں یا ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ یہ ہمارے پر تو علامہ کا ایسا اثر ہوا کہ ہم اپنے ملک میں ریولوشن لے آئے, تو آپ لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ تو اس کا ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ کیونکہ ہم ایک منافق قوم ہے اس لیے ہمارے اوپر جو ہے وہ ان کی شاعری کا اس طرح اثر نہیں ہوتا. تو دوسرا یہاں پہ ایک دفعہ یہ کچھ چند سال پہلے یہاں پہ ایران کا ایک ڈیلیگیشن آیا, آئی تھنک وہ آئے تو تھے اس کے لیے یہ جو موٹر وے کی جو چائنا کے ساتھ بن رہی ہے اس میں کوئی سی پیک کے لیے, تو وہ اسپیشلی دے کیم ٹو لاہور ٹو وزٹ علامہ's موزولیم. تو اس میں جو تھا انہوں نے پھر یہاں پہ آئے تو انہوں نے علامہ کی فیملی کو ملنے کا جو ہے وہ اظہار کیا. تو وہ میری ممانی مسز جاوید اقبال اور ولید اور میں یوسف یہاں پہ ان کو, تو یہاں پہ انہوں نے جو ان کے فیڈرل منسٹر تھے انہوں نے ایک اپنی وہ اسپیچ کی اینڈ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ مطلب کہ اقبال جو ہے وہ آپ کا نہیں ہے, وہ ہمارا ہے, ہمارا حق اس کے اوپر زیادہ ہے بیکاز ہم اس کے اوپر سمجھ گئے تو ہیں, ہم نے عمل کیا آپ نے نہیں کیا. تو ہمارے لیے ویسے امبیرسنگ فار اس, لیکن جو ہے وہ ون کی ناٹ ڈس ایگری. میں نے میاں صاحب یہ سنا ہے کہ امام رضا کے روضے پہ انہوں نے اقبال کے کچھ اشعار کیلیگرافی کر کے لگائی بھی ہے, کندہ بھی کچھ اشعار علامہ کے ہیں ایران میں. امام رضا کے نہیں, شاید یہ بی بی معصومہ کے, اچھا آئی تھنک ان کے روضے پہ. اچھا اچھا اچھا, یہ اشعار یہی یہ حریت اسلامیہ اور سر حادثہ کربلا. اچھا بہت خوبصورت, واہ. اچھا تو میاں صاحب پھر وہ بات وہ درمیان میں رہ گئی کہ اب بچوں کو ہم نے اقبال پڑھانا ہے, اور اب جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں فارسی سے ہم کٹ گئے ہیں. ہمارے آباء و اجداد بہرحال عربی اور فارسی سے کسی نہ کسی لیول پر کنیکٹڈ تھے. ہم نے طریقے سے عربی اور فارسی سے جان چھڑا لی, ہم نے کہا یہ تو دقیانوسی زبانیں ہیں, ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اب ہم جس جنریشن سے ہمارا تعلق ہے, ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں, آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں, پھر انگریزی ہمارا ایڈیم ہے, تو ہم اس سے دور چلے گئے. ایون جو اقبال کی اردو شاعری بھی ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ جی بڑی مشکل ہے. حالانکہ بانگ درا کی وہ نظمیں جو آج کل لوگ سنتے ہیں وہ نسبتاً آسان ہے, لیکن ان کو بھی کہا جاتا ہے بڑی مشکل شاعری ہے. اور اگر ہم وال جبریل کی طرف جائیں, ضرب کلیم کی طرف جائیں, تو وہ تو بالکل ہی میرا خیال ہے نوجوانوں کے بس سے باہر ہے. بلکہ ہمارے اساتذہ کے بھی انفارچونیٹلی ایٹ ٹائمز میرا خیال ہے ان کو بھی اس درجے کی تفہیم نہیں ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں جس میں ہم جی رہے ہیں, اور یوتھ بیچاری میرا خیال ہے ان کا قصور نہیں ہے کوئی بھی.
because they were born in this context. ایسی یوتھ جو جاننا بھی چاہتی ہے لیکن وہ بیچارے اب مغرب زدہ کہہ لیں اپنی زبان میں یا انگریزی زدہ کہہ لیں اپنی زبان میں, اینڈ دے وانٹ ٹو لرن آلسو. تو ان کے لیے کیا کریں کہ یہ اقبال بانگ درا کے درجے پہ, بال جبریل کے درجے پہ وہ کنیکٹ ہو جائیں اس کے ساتھ؟ دیکھیں بیسکلی تو یہ چیز اگر آپ کے نصاب میں شامل ہوتی تو پھر تو وہ بات بنتی جی, لیکن انفارچونیٹلی وہ کیونکہ علامہ کی تھاٹ جو ہے وہ ہماری کسی گورنمنٹ کو سوٹ ہی نہیں کرتی, کسی پولیٹیکل پارٹی کو سوٹ نہیں کرتی, کسی ہماری مطلب جو بھی ہماری حکومت تھی یا ہے یا آگے بھی آئے گی, وہ اقبال کی تھاٹ اس کو سوٹ نہیں کرے گی, بیکاز وہ اتنی زیادہ اویئرنس آپ کے اندر جو ہے وہ پیدا کرتی ہے کہ دین مطلب کہ آبویسلی جتنی قوم کے اندر یا نوجوانوں میں اویئرنیس آئے گی, دے ول آسک یو کویشچنس, دے ول آسک یو کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. تو وہ چیز جو ہے وہ کس طرح آپ کے جو ہیں وہ گورنمنٹس تو افورڈ ہی نہیں کرتی اس قسم کی اویئرنیس. تو اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس مطلب اینگل سے آپ وہ دیکھیں تو ہو ول انٹروڈیوس اقبال. تو میاں صاحب آپ اگر میں ان پرنسپل ہم بات کریں, آپ کے خیال میں یہ ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے اقبال کو پسے پش کرنے کی, کیونکہ ہمارا جو پاورفل جو اسٹرکچر ہے ایبسلوٹلی وہ سوٹ نہیں کرتا اقبال ان کے لیے. یہ دیکھیں علامہ کا یہ شعر لگا ہوا ہے کہ چے ملائی چے درویشی چے سلطانی چے دربانی, فروغ کار می جویت بسالوسی و ذرہ کی, کہ کیا یہ آپ کے ملا, آپ کے یہ جو درویش ہیں جو جعلی قسم کے جو ہیں, اور یہ حکمران آپ کے سلطان حکمران ہیں, تو کہتے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ چاروں آپ کی جو بھی ہے یہ انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ اپنا کام جو ہے عوام کو دھوکہ فریب دے کر ہی اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. تو اسی طرح ہی تو ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. آپ وہ دیکھ, وہ آپ کو کوئی نہ کوئی آ کے ایسا کوئی نیریٹو جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد دے میک یو بلیو دیٹ اٹس ٹرو. اچھا میاں صاحب, اب میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بات تو بڑی اہم ہے, ہم دیکھتے ہیں. اب مجھے یہ بتایا نا, ایسا جو نظریہ یہ اقبال امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ ان چاروں کو. لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک خاص قسم کا ہمارا جو ریلیجس اسکالرشپ کا طبقہ ہے اس نے تو اون کیا اقبال کو, اپنے میننگز بھی دیے اقبال کو, اپنے مقصد کے لیے زیادہ مقصد کے لیے استعمال کیا, آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیا, اپنے مقصد کے لیے کیا, اور اس سے زیادہ مطلب کہ انہوں نے باقی جو ان کو نہیں سوٹ کیا انہوں نے ڈسکارڈ کر دیا اس کو. اچھا لیکن میاں صاحب یہ سوال اس کا بھی آپ ہی جواب دے سکتے ہیں, وہ پاکستان کا طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں جی انٹیلیجنسیا, جو کہ ویسٹ سے پڑھ کے بھی آتے ہیں اور ویسے وہ بات کرتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کی, فریڈم آف چوائس کی, لٹریچر کی. لاہور میں اتنے ادبی میلے ہوتے ہیں, لاہور لٹریچر فیسٹیول یہاں پہ ہوتا ہے, دیگر ادبی میلے ہوتے ہیں, کبھی ایک سیشن اقبال کے اوپر, اقبال کی تھاٹ کے اوپر منعقد نہیں ہوتا. تو وہ لوگ ہیں جو کہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے بھی اقبال کو ڈسکارڈ کر دیا. اس پر آپ کامنٹ کریں کہ ان کو اقبال سوٹ کیوں نہیں کرتا. ان کو بھی تو سوٹ نہیں نہ کرتا. وہ مجھے بتایا نا, بات یہ ہے کہ علامہ کی جو ہے ایک تو پوئٹری کے اندر مقصدیت ہے, دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ جو پہلی چیز جو قوم کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے نا, وہ ان کی فارم آف گورنمنٹ ہے. اور اگر آپ یہ حریت اسلامیہ والا کانسیپٹ دیکھیں تو یہ کانسیپٹ ہی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو فریڈم ٹو چوز یور لیڈر جو ہے یہ آپ کو کہاں سے آ رہا ہے. یہ آپ کو توحید اور رسالت آپ کی جو ہے وہ روٹس ہیں, وہ ویسٹ کی تھاٹ نہیں ہے کہ جی فریڈم ہونا چاہیے اور فلانا ہونا چاہیے. اف یو ڈو دیٹ, اف یو فالو دس فریڈم آف چوائس, دین یو آر فالوئنگ توحید سبحان اللہ اینڈ دا فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ کی جو علامہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ملوکانہ جو تھا وہ صرف ملوکانہ حکومت نہیں ختم کی, وہ ملوکانہ اس ذہنیت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ابھی بھی ہمارے ملک میں رائج ہے. واہ واہ واہ. تو ایسی چیزوں کو اب آپ وہ دیکھیں کہ ایسی تھاٹ آپ وہ لے کے آ جائیں تو ان لوگوں کا کیا بنے گا. یہ تو انہوں نے تو ہر ایک نے اپنی جو ہے وہ تو مطلب دکان چمکانی ہے, یہ اپنا مطلب وہ جو سیف گارڈ کرنا ہے اپنے آپ. ہم نے اگر ہم ریلیجس آرتھوڈاکسی کی بات کریں, اقبال نے اس کو چیلنج کیا,
جعلی تصوف کو چیلنج کیا، خداوندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری، اس کو بھی ایکسپوز کیا. اور یہ جو مغرب زدہ، میں انورٹڈ کامرس میں کہہ رہا ہوں، آف کورس اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے ہر بندہ جو کیمبرج ہارورڈ سے آئے وہ ایک خاص تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، لیکن بائی اینڈ لارج اقبال ان کو بھی اس لیے سوٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ توحید کی بات کر رہا ہے، رسالت کی بات کر رہا ہے، صحابہ کی بات کر رہا ہے، اہل بیت کی بات کر رہا ہے، یا امام حسین کی بات کر رہا ہے، اس لیے شاید یہ سمبلز ان لوگوں کو سوٹ نہیں کرتے. آئی ڈونٹ نو، یو سی دا تھنگ از دس دیٹ میں تو یہ علامہ کو پڑھ کے یہ سمجھاؤں کہ ہم توحید کو سمجھے ہی نہیں ہیں. ہمارے نزدیک توحید سوائے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ بس ہم نے جو ہے کسی سے بھی پوچھ لیں، یہاں پہ اتنے لوگ موجود ہیں، پوچھے توحید کیا کہیں، بھئی ایک خدا میں مان لیے. اچھا اس کے بعد اگر ایک خدا میں مانا ہے تو پھر یہ سب سے میرے خیال میں تو بڑے اچھے طریقے سے علامہ نے جو، اگر وہ خطاب جاوید آپ نے پڑھی ہوگی تو اس کو آپ اس نظریے سے پڑھیں کہ توحید کو ماننا کیا ہے، یہ اس کو فالو کس طرح کرنا ہے، وہ آپ کی زندگی کا حصہ کس طرح بن سکتی ہے. تو اگر آپ ایک خدا میں، جو علامہ اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ تم نے اپنی ماں سے جو ہے وہ ایک دولت حاصل کی، تم نے اس سے لا الہ الا اللہ کہنا سیکھا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ تم نے اس سے کہنا تو سیکھ لیا، لیکن اس کو، اس کی جو سوز اور تپش جو ہے وہ میری نگاہ سے حاصل کرو. تو پھر وہ آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اگر کہا ہے تو اس کو روح اور اپنے دل سے کہو تاکہ تمہارے جسم سے جو ہے تمہاری روح کی جو ہے وہ خوشبو آئے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ علامہ یہ کہتے ہیں کہ صرف لپ سے اور انٹلیکچوئل ایکسیپٹنس آف توحید ٹینٹاماؤنٹس ٹو نتھنگ ان اسلام، جب تک آپ کا وہ پارٹ اینڈ پارسل آف لائف نہ بنے. اب وہ پارٹ آف پارسل میں آپ کو مطلب سرسری طور پہ بتاتا ہوں کہ وہ اس طرح بنتا ہے کہ توحید پہ آپ کا ایمان ہے تو سب سے پہلے تو آپ میں غیرت پیدا ہونی چاہیے، غیرت سے آپ کے اندر جو ہے پھر رزق حلال آنا چاہیے، پھر آپ کی جو ہے وہ عبادت کے اندر یکسوئی ہونی چاہیے، پھر آپ کے جو ہے وہ ٹالرنس ٹورڈز ادر ریلیجنز ہونا چاہیے. ابھی آپ یہ دیکھیں یہاں پہ وہ چرچ انہوں نے جلا دی ہیں، اور یہ جو قرآن کی آپ آیتیں دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ وہ فرما رہے ہیں کہ مطلب کہ جو میں نے مسلمانوں کو پیدا وہ کیا کیونکہ یہ جو دوسروں کی عبادت گاہیں ہیں جہاں پہ میرا نام لیا جاتا ہے ان کو تباہ نہ کیا جائے. بالکل، علامہ تو اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، سورہ حج کی آیت. بالکل. اور دوسرا جو ہے یہ اپنا علامہ تو خطبہ اللہ بعد میں وہ کہتے ہیں کہ میرے پر تو خدا کا حکم ہے کہ دوسروں کی عبادت گاہوں کا اگر اپنی جان سے بھی مجھے حفاظت کرنی ہوئی تو کرنی. مطلب یہ چیزیں ہیں. پھر جو ہے وہ کلمہ حق جو ہے وہ کہنا، مروب نہ ہونا، انصاف کے تقاضے پورے کرنا اور حکمران سے نہیں ڈرنا. دیکھیں توحید جو مین چیز آپ کو سکھاتی ہے وہ یہ آپ کو سکھاتی ہے کہ خدا کے آگے جھکنا، اس کے علاوہ آپ نے کسی انسان کے آگے نہیں جھکنا. تو جب ہم ملوکیت کا وہ دور کو ہم وہ اس کو ایک چلائی جا رہے ہیں ڈیموکریسی کے ایک گارب کے اندر، تو ہم وہ شخصیت کو بینڈ ڈاؤن کر رہے ہیں، ہم خدا کے آگے نہیں جھک رہے. تو اگر یہ توحید آپ کے اوپر جو ہماری نوجوان نسل کو سکھائی جائے تو کس طرح جو ہے وہ آپ کی آگے سے تھنکنگ چینج نہیں ہوتی. ابھی تو آپ وہ کہتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کہا حرام نہ کھاؤ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جا کے جو حرام کھا لیں ہم، کیونکہ آپ کی وہ بنیادی تربیت ہی نہیں ایسی ہوئی. تو میاں صاحب اصل میں بات ساری قومیں جو ہیں امریکہ کو آپ وہ دیکھ لیں کہ وہ اپنا وہ بچوں کو جو ہیں وہ آئیڈیالوجی اپنی سکھاتے ہیں. تو ہمیں کیا ہے، ہماری تو نیریٹو ہی کوئی نہیں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری آئیڈیالوجی جو ہے اس کو تو ہم نے پس پشت ڈال دیا. میاں صاحب بات یہ ہے نا کہ پرانے یزید کو برا کہنا آسان کام ہے، یزید وقت کے خلاف قیام کرنا مشکل کام ہے. امام حسین کو لفظوں میں سیلیبریٹ کرنا آسان کام ہے، حسینی بننا اور اپنی گردن کو پیش کرنا آف کورس، اور کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب کہ وہ تیر و سنان و خنجر و شمشیرم آرزوس با من میں آ کے مسلک شبیرم آرزوس. تو مطلب کہ میرے راستے پہ مت آؤ، میرا راستہ سیدھا حسین کی طرف جاتا ہے. اور ایک جگہ یہ گردن کٹوانے کی ہے تو پھر آ کے میرے ساتھ میری فکر کی طرف آؤ اگر یہ اس لیول تک جا سکتے ہو، ورنہ اپنا کام کرو یار. بلکہ ایک دفعہ فارسی میں میرا خیال ہے جاوید نامہ میں غالباً یہ شعر ہے کہ
میں تو اسی طرح تنہا ہوں جیسے زین العابدین تنہا رہ گئے ہاں بالکل. اور آئی ایم ایکچولی یو نو آئی ایم اے سول ون مین آرمی اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ریوائیو دس نیشن. ایگزیکٹلی, ہاں یہ کہا ہوا. تو اچھا میاں صاحب یہ اقبال اس کا مطلب ہے کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتا, مطلب ریلیونٹ ان دیٹ سینس, مطلب ہم نے ایک روایتی شاعر کے طور پہ دنیا کو یہ بتا دیا کہ جی اقبال مصور پاکستان ہے, شاعر مشرق ہیں. ہم 6 ستمبر کو, 9 نومبر کو, 23 مارچ کو, 14 اگست کو اقبال آپ سے ملنے آئیں گے اور تھوڑی سی ہم فاتحہ بھی پڑھیں گے, لیکن اس کے علاوہ آپ ہمارے لیے ضروری نہیں ہیں. یعنی آپ کے خیال میں بیسک قوم ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ نمائشی طور پہ اقبال ہم کو تو دیکھے تو پتہ نہیں ہے. دیکھیے یہ ہماری کوئی ینگ جنریشن کا بھی اتنا قصور نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نصاب میں اقبال کو ری انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت. دیکھیں آپ جو قومیں جو ہیں نا وہ ویژن کے بغیر نہیں بنتی. تو جو ویژن ہے وہ جو کہنا ہے مطلب کہ وہ علامہ کا وہ کیا وہ شعر ہے کہ افکار جہاں تازہ افکار تازہ سے ہے نموت سنگ و خشتے ہوتے نہیں جہاں پیدا. تو آپ وہ جتنے مرضی آپ وہ بلڈنگز کھڑے کرتے جائیں تو آپ کی جو قوم ہی جو ہے وہ کھوکھلی ہے. تو کھوکھلی قوم ہے نا. ہم اپنا حالات تو دیکھیں نا اپنے باہر نکل کے. مجھے وہ آپ کی بات سے اقبال بال جبریل میں غالباً کہتے ہیں نا, مکتبوں میں کہیں رعنائی افکار بھی ہے, خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے, بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن, اس زمانے میں کوئی حیدر قرار بھی ہے. تو وہ اس زمانے میں ہی ہم میرا خیال وہی چیزیں جو ہیں ابھی بھی ہمارے میں مفقود ہیں نا. نہ ہمارے میں کریٹیوٹی ہے, نہ ہمیں انوویٹیو تھنکنگ ہے, اور وہ مطلب کہ جو ایک وہ دین کی جو کمپریہنشن ہے وہ بھی ایک ڈسٹارٹڈ ہے. بیکاز یو نو کو 500 قسم کے تو آپ کے جو ہیں وہ علماء دین جو آپ کے وہ ٹی ویوں پہ آ جاتے ہیں وہ, اور وہ آ کے اور مزید جو ہے کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ کر دیتے ہیں وہ. اب ترکی میں تو اس طرح نہیں ہے. وہاں پر تو جو ہے وہ ایک ہی ان کا جو بھی ہے نیریٹو ہے وہ ہوتا ہے. وہاں پہ اس طرح وہ نہیں کر سکتے. لیکن میاں صاحب نیریٹو میں تنوع ہونا یہ بھی تو ایک فریڈم کی اور ایک زندہ قوم کی نشانی ہو سکتا ہے. سب سے بڑی امپوزیشن تو نہیں کر سکتے تھاٹ. امپوزیشن تو نہیں. دیکھیں آپ تھاٹ کو امپوزیشن کی بات نہیں ہے, لیکن آپ نے ایک نیشن کو کس چیز کے اوپر آپ نے ڈیولپ کرنا ہے, کس بیسس پہ کرنا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک اسلامک اسٹیٹ ہیں. آپ کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. آپ کا جو مطلب کہ جو آئیڈیالوجی ہے وہ بیسڈ ہی ہے آن توحید. یعنی آئیڈیلی ہونی چاہیے تھی, آئیڈیلی ہونی چاہیے اس اور ہے نہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے نوجوانوں کے اندر بلڈ کرنی چاہیے ہوتی وہ چیز کہ یار کو رزق حلال کھائیں, یہ فلانا کرے. اور یہ مطلب کہ یہ دس فریڈم آف چوائس جو سب سے پہلی دیکھیں, جب تک آپ کی جو گورنمنٹ جو ہے وہ ان پلیس نہیں ہوگی, وہ صحیح جو ہے وہ لوگوں کی جو خواہشات کے مطابق نہیں ہوگی, وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسلامک گورنمنٹ ہو ہی نہیں سکتی. یہ صرف اقبال کا کال نہیں ہے. یہ میں ان کو یہ مولانا اسحاق کی ابھی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے بہت سارے آپ کے بڑے بڑے علماء دین کے جو ہیں انہوں نے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں جو کہ اس بات پر متفق ہیں. بے شک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریڈکشن بھی اس کے اوپر موجود ہیں آف کورس, اور ملوکیت کی ریجیکشن ہے بہت. رسول اللہ نے ملوکیت جو اگر ختم کی انہوں نے, تو ملوکیت کے اندر یہ کچھ بھی نہیں آ سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اس قسم کا جو قوم کا ایک نشو و نما, ان کا پنپنا, وہ آئیڈیالوجی باعمل ہو ہی نہیں سکتی. اب آپ کیا وہ دیکھیں کہ آپ کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اسی کے اوپر بیسڈ ہیں آن ڈائنیسٹک سسٹم آف ٹرانسفر آف واٹ ایور لیڈرشپ کے اوپر. تو جس طریقے سے جو وہ بادشاہ اور ڈکٹیٹرشپ حرام ہے, یہ تو اسلام کے اندر وہ ڈائنیسٹک جو ہے وہ لیڈرشپ وہ بھی حرام ہے. ایٹا لائٹر نوٹ سر, ناراض نہ ہوئیے گا, اقبال کی بھی تو فیملی کے پاس آج ہم آئے ہیں نا, اقبال بھی تو لیکن آپ کو تو ہم اقبال سکھا رہے ہیں نا, ہم کوئی وہ لیڈرشپ کی بات تو نہیں کر رہے. یہاں اقبال جو تھے. اچھا میاں صاحب ایک ہٹ کے میں اب آپ سے ایک ڈفرنٹ ہم لائن پہ جاتے ہیں. اقبال کا جو دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام ہے وہ ایک بالکل ڈفرینٹ پروجیکٹ ہے. علامہ کی شاعری میں علامہ ایک اور طرح سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے اندر ایک ہمیں ڈفرینٹ اقبال نظر آتا ہے. بعض لوگوں نے یا عامیانہ بات ہے لیکن بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی ریکنسٹرکشن والا اقبال اور ہے,
اور شاعری والا اقبال اور ہے، رات کو الہامی اقبال شاعری والا ہے، یہ جو فلوسافیکل اقبال ہے یہ ریکنسٹرکشن والا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ان دونوں میں آپس میں کوئی یہ کمپلیمنٹ کرتی ہیں ان کی شاعری اور فلسفی، یا یہ پولز اپارٹ ہیں، یا ان کو انٹیگریٹ ہونا چاہیے؟ ایبسولوٹلی. یہ ایک چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ علامہ کو اگر آپ سمجھیں کہ صرف شاعری پڑھ کے آپ سمجھ جائیں گے تو ممکن نہیں ہے. دوسرا، اگر آپ یہ سمجھیں کہ صرف آپ ان کے پروز یعنی کہ ریکنسٹرکشن کو پڑھ کے تو آپ اقبال کو آپ کی پراپر کمپریہنشن ہوگی ہے تو وہ بھی غلط ہے. وہ the thing is this کہ یہ جو ہے نا، جو علامہ نے یہ چیز خود جو ہے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اسی خطاب بجاوید کے اندر کہ زمانہ جو ہے وہ بدل گیا ہے. یہ اب جو ایک پڑھی لکھی اور ایک ماڈرن جو ہے وہ ایک کلاس آف آپ کی ینگسٹرز کی آگے آ رہی ہے، تو اس کے نظریے سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ماڈرن سے مطلب یہ ہے جن کو انٹلیکٹ زیادہ بہتر نظر آتا ہے اوور دا ہارٹ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دونوں کو ٹارگٹ کیا ہے. شاعری جو ہے وہ میری دل کو لگتی ہے جا کے، اور جو میرا پروز ہے وہ لگتا ہے جا کے انسان کے دماغ کو. تو میں نے کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے اور جو ہے یہ نوجوان جو ہیں، جو ماڈرن نوجوان ہیں، اس کو بھی اپیل اس میں کوئی فرق نہیں ہے ان میں دونوں کا. جس نے شاعری صحیح طرح نہیں پڑھی وہ اس کو ریکنسٹرکشن کو ریلیٹ نہیں کر سکے گا. وہ تو یہ ابھی آج کل یہ بچے یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے ریکنسٹرکشن پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے میرے سے شاعری بھی پڑھی ہوئی ہے. تو ہر جگہ کے اوپر شاعری اور ریکنسٹرکشن جو ہے اس کے اندر ایک یونینیمٹی نظر آتی ہے. اس کے اندر آپ کو کنیکشن نظر کنیکشن ہے ہی کنیکشن. مطلب کہ یہ جو آپ وہ کہہ لیں کہ جاوید نامہ جو ہے اٹ از کائنڈ آف این انہانسمنٹ آف دا ریکنسٹرکشن. اور یہ جو خودی کے اوپر جو ایگو کے اوپر چیپٹرز ہیں، آپ اگر اسرار خودی پڑھی ہو تو یو ول ایبسولوٹلی انڈرسٹینڈ. دیکھیں یہ جو ایک حتمی بات ہوتی ہے نا، وہ شاعری کے اندر آپ اس طرح نہیں بیان کر سکتے، وہ نثر ہی اس کے لیے ہوتا ہے. تو شاعری میں اگر آپ کو ایک آئیڈیلزم نظر آتا ہے تو اس آئیڈیلزم کو اچیو کس طرح کرنا ہے وہ آپ کو نثر میں نظر آئے گا. تو یو ہیو ٹو ریڈ بوتھ ٹوگیدر. اور آپ کی بات کو تھوڑا سا میں مزید ایکسٹینڈ کرتے ہوئے، اقبال کے جو لیٹرز بھی اگر پڑھیں تو وہ علامہ اقبال کی ایک بڑی پرسنل اور ہیومن سائیڈ بھی ہمیں بتاتے ہیں. تو شاعری، پروز میں یہ لیٹرز بھی آ گئے، ان کے آرٹیکلز بھی آ گئے اور ریکنسٹرکشن بھی آ گئے. بے شک، ہاں یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں اس کے اندر. اچھا، علامہ اقبال، میں ریکنسٹرکشن پہ ویسے واپس آنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے علامہ صاحب ایک لائر بھی تھے، لیگل پریکٹس کو کہ بہت زیادہ نہیں لیکن بہرحال کرتے رہے. اور آف کورس پھر وہ مسلم لیگ کے ساتھ عملی طور پہ وہ سیاست میں بھی آئے. عام طور پہ یہ کمبینیشن میاں صاحب بڑا ہی بیزار کمبینیشن ہے. آپ مفکر ہوں، آپ فلاسفر ہوں، آپ پوئٹ ہوں، اور آپ ریکنسٹرکشن لکھیں، آپ اس طرح کے خطبات، ایک آپ کی یہ سائیڈ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ عملی طور پہ آپ پالیٹکس میں بھی آئیں، آپ الیکشنز بھی لڑیں. تو علامہ اقبال کو کیوں لگا کہ اب ان کو پریکٹیکلی بھی کچھ دیر کے لیے پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے؟ اور پھر اس بات کو اگر ہم فردر ایکسٹینڈ کریں، ان کا اور قائد اعظم کا آپس میں تعلق. یہ آپ یہ دیکھیں نا، جب علامہ نے میرے خیال میں جب سیاست میں انہوں نے وہ حصہ لیا کہ تو اس وقت جو تھے کوئی وہ قائد اعظم کے ساتھ شاید اتنا جو تھا وہ قائد اعظم واز ناٹ قائد اعظم ایٹ دیٹ ٹائم. 1928 29 اور وغیرہ جو ہے وہ سارا کچھ ہے. تو علامہ نے بھی کوشش کی کہ سیاست میں آ کے کسی طرح جو ہے کریں، بٹ الٹیمیٹلی ہی فاؤنڈ دا لیڈر ان محمد علی جناح. اور اس کے بعد جو تھا انہوں نے وہ بالکل ان کے پیچھے کھڑے ہوئے وہ، اور پھر انہوں نے پھر نہ اپنی سیاست کی طرف دیکھا، انہوں نے پھر قائد اعظم کو ہی لیڈر نہ صرف اپنے لیے بلکہ قوم کے لیے انہی کو انہوں نے سب سے بہتر سمجھا. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے نانا کے پاس قائد اعظم آئے تھے، آپ کے ماموں بھی وہاں پہ موجود تھے، وہ واقعہ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو. وہ اس میں محترمہ فاطمہ جناح اور یہ قائد اعظم وہاں پہ تشریف لائے، تو وہ علامہ نے ڈاکٹر جاوید اقبال کو نا بڑا تیار شیار ہونے کی تاکید کی تھی کہ اپنی آٹوگراف بیسٹ کپڑے پہن کے جو تم نے آٹوگراف لینا ہے ان سے. تو وہ میرے خیال میں غالباً ان کی عمر کتنی ہوگی، 12 سال کی عمر ہوگی یا 11 سال کی، کیونکہ 36 میں وہ یہ جون میں آئے ہیں قائد اعظم، اور 38 میں تو علامہ کا انتقال ہو گیا. تو ڈاکٹر جاوید اقبال واز ایٹ دیٹ ٹائم 13 ایئرز اولڈ. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ قائد اعظم کی پرسنالٹی اتنی اوور پاورنگ قسم کی تھی، وہ کہتے ہیں میں بالکل مرعوب ہو گیا. اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ینگ مین واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بی وین یو گرو اپ.
وہ کہتے ہیں میرے منہ سے جواب ہی نہ نکلے. انہوں نے پھر دوسری دفعہ پوچھا, پھر میرے سے کوئی جواب نہ نکلے. اینڈ جو ہے وہ تیسری چوتھی دفعہ انہوں نے علامہ کی طرف ہنس کے کہا کہ ہی ڈزنٹ آنسر می. تو علامہ نے کہا بیکاز ہی از لوکنگ ٹورڈز یو فار گائیڈنس. تو مطلب کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ علامہ کا طریقہ تھا قائد اعظم کو بتانے کا کہ جو نوجوانان ملت ہیں وہ آپ کے حکم کے منتظر. اچھا, اقبال کے پاس پنڈت جواہر لال نہرو بھی آئے تھے, وہ بھی کہتے ہیں بڑی فیمس ایک ہاں وہ بھی آئے تھے, اور وہ بھی میرے خیال میں ان کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہی آیا. تو وہ مطلب ہی واز بیڈ ریڈن ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ اٹھ کے وہ بیٹھ بھی نہیں تھے سکتے زیادہ چارپائی کے اوپر. تو وہ میری والدہ شاید جو تھی وہ بھی مجھے وہ سناتی کہ وہ بھی ان کی عمر 6-7 سال کی تھی, تو وہ بھی ان کے ساتھ بستر میں موجود تھی. تو وہ کہتی ہیں اس طرح کوئی بندے آئے کوئی, اور ادھر سے ایک وہ بندہ آیا اور وہ آ کے وہ زمین پہ بیٹھ گیا. تو میرے دماغ میں آیا کرسیاں خالی پڑی ہیں تو یہ زمین پہ کیوں نہیں بیٹھا. ہاں, لیکن ان کو تو اتنی سی وہ بات ہی جو ہے وہ یاد ہے. تو بہرحال وہ آئے اور انہوں نے علامہ کو بڑی پھونک دینے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کے اصل لیڈر تو آپ ہیں, اور محمد علی جناح تو جو ہے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں. اس قسم کی بات کی جس سے وہ علامہ جو تھا وہ بڑے ایک طیش میں آ گئے, اور وہ مطلب اسی حالت میں ایک دم اٹھ کے بیٹھے, اور انہوں نے اس کو نہرو کو کہا کہ تم جو ہو مجھے یہاں پہ جناح کے خلاف اکسانے آئے ہو تمہیں. تو نو دس دیٹ دا اونلی لیڈر آف دا مسلمس is محمد علی جناح and I am like an ordinary soldier behind. واہ واہ واہ. تو ادھر ہی انہوں نے اس کا ہمارا مطلب کہ وہ جو بھی تھا اس کو سیدھا کر دیا اپنی. اچھا, علامہ صاحب کہ جو اگر ہم ان کی ڈیتھ کے بھی واقعات اور اس کے اوپر بھی اگر ہم جو ٹورڈز ہز لاسٹ ڈیز, تو علامہ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کا ایک کنیکشن تھا وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. انفیکٹ وہ اسرار خودی اور رموز بے خودی میں بھی نظر آتا ہے. وہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں نے کوئی بھی تھاٹ آپ کی تھاٹ سے بوروڈ نہ ہو تو کل قیامت میں آپ کے پائے اقدس کے قرآن سے باہر ہو تو میں آپ کے پائے اقدس کو چومنے کی سعادت سے محروم کر دیا جاؤں. اور آخر میں بھی جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی سرود رفتہ بعد آیت کے نائت, جس طرح وہ بھی سارا معاملہ ہے. تو وہ جو آخری ان کے ڈیز تھے اور وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک کنیکشن, اور پھر ارد گرد جو ڈاکٹرز وغیرہ, وہ سارا معاملہ اگر آپ ریکاؤنٹ کرنا چاہیں. آپ کی والدہ نے بھی آپ کو بہت سے واقعات آپ سے شیئر کیے ہوں گے. والدہ تو بہت چھوٹی تھی جی, ان کے بہت ہی چھوٹے تھوڑے ان کے وہ واقعات ہیں. بیکاز ایک تو ان کو ڈاکٹر صاحب کو بھی اتنی وہ انٹلیکچولی تو ابھی وہ ایج نہیں تھی ان کی. جی جی جی. تو وہ بہرحال ان کا جو ہے وہ عشق رسول جو ہے اس میں تو کوئی وہ ڈاؤٹ نہیں ہے. دا تھنگ از دس دیٹ ان کا عشق رسول جو ہے نا اٹ از پروڈکٹیو اینڈ اٹس ڈائنامک اینڈ اٹس پریکٹیکل. اینڈ وائی اٹس پریکٹیکل, کیونکہ میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کو جاوید اقبال کو پوچھا, میں نے کہا جی یہ عشق رسول جو ہے اس سے مطلب کہ اس کے کیا جو ہے وہ مفہوم ہے کہ صرف ہم جو ہیں ان کے اوپر جو ہے ان کی مطابقت کریں اور درود ان کے اوپر بھیج دیں, کہ یہی ہے. تو علامہ کا عشق رسول جو ہے وہ کس طرح ابھرتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ جو علامہ کا عشق رسول ہے نا وہ ان کی جو پروڈکٹ ہے وہ کیا ہے, ان کی امت ہے. تو وہ ان کی امت کی سربلندی کے لیے انہوں نے اس کو جو تھا اس مطلب ایسپیکٹ سے وہ ابھر کر باہر آتا تھا. اور یہ بھی آپ یہ جو ہے یہ آئی تھنک یوسف سلیم چشتی نے لکھا ہوا ہے کہ اس نے وہ اپنا علامہ کے ساتھ اس نے وہ ٹائم گزارا, تو اس نے رسول اللہ کے بارے میں کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو رسول اللہ ہیں وہ مجھے خدا سے بھی زیادہ عزیز ہیں, اس لیے کہ میں نے خدا کو ان کی وجہ سے جانا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. ہی از دا میڈیم, ہی از دا ون. جس نے ہمیں بتایا نا
وہ غالب کا شعر ہے نا کہ حق جلوے گرز طرز بیان محمد است، ہائے ہائے کہ خدا کا تو جلوہ گر جو ہے اس کا توحید کا ہمیں پتہ ہی حضور کی زبان سے لگتا ہے. واہ 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 آری کلام حق بزبان محمد واہ است. واہ واہ سبحان اللہ. تو علامہ کا بھی اسی طرح کا ہے کہ مطلب کہ وہ مانیے حرفم کنی تحقیق اگر، بنگری با دیدہ یہ صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی. واہ واہ تو یہ ان کا جو جوش جذبہ آ کے پھر وہ ایک اسپیکٹ ہے ان کا. اچھا سر، مجھے وقت کا حقیقتاً پتہ نہیں چلا اور بڑی ہی فری فلوئنگ کانورزیشن تھی اور ہم کلمنیشن کی طرف جا رہے ہیں. جو میں سوچ رہا تھا بات ہوگی وہ باتیں ہم مختلف گوشوں سے ہوتے ہوئے، اور اقبال کو ہم نے ایکسپلور کیا آف کورس، لیکن واٹ آر یور فائنل تھاٹس یوتھ کے لیے؟ خاص طور پہ میں چاہتا ہوں کہ کیا کیا جائے کہ اقبال تک ہماری یوتھ پہنچے، اور اقبال کیا چاہتے ہیں ہم سے بھی؟ بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے نا، یوتھ اقبال تک پہنچے اور اقبال کی چاہت کو حاصل کرے. تو اقبال کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ میرے نزدیک تو جو اگر قوم کو جو کہتے ہیں نہیں کہاں سے شروع کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو توحید سکھانی پڑے گی کہ اقبال کا کانسیپٹ آف توحید کیا ہے، اور ان کا کانسیپٹ آف ختم نبوت کیا ہے. کیونکہ انہی دو ستونوں کے اوپر سارا اقبال کا اسلام کا سٹرکچر، سارا ان کا وہ خودی کا اجتماعی انفرادی، سارا آپ کا جو ہے اپنا فیوچر کا ویژن. دیکھیں یہ صرف ایک بلیف ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ اس کو بلیو کر کے تو آپ وہ ایک آرام سے گھر پہ بیٹھ جائیں. یہ آپ کو الٹیمیٹلی کریٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ سارا ویژن جو ہے آپ کو کریٹیوٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. بیکاز علامہ وہ کہتے ہیں نا کہ گاڈ اینڈ مین لیو بائی پرپیچول کریٹیوٹی. تو نیشنز which are not, who are not creative, they perish. میاں صاحب بہت مزہ آیا. I thoroughly enjoyed. بلکہ میرا دل کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک مستقل سیریز ہم کریں اور اسرار خودی کے اوپر بات کریں. کبھی جاوید نامہ آپ سے ہم سیکھیں اور ریکنسٹرکشن پہ بات کریں. تو کبھی ہم آپ سے وقت لے کے آئیں گے اور ان ٹاپکس پہ ضرور فوکسڈ ایک کانورزیشن صرف انہی ٹاپکس کے اوپر. بٹ آئی thoroughly enjoyed سر. کوئی فائنل میسج اگر آپ دینا چاہیں تو پلیز. فائنل میسج تو بس یہی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو بات ہے نا سارا کا سارا سلسلہ ہے نا وہ توحید سے شروع ہوتا ہے، اور توحید سے ہم واقعی بہت دور ہیں. ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے اس طریقے سے، اور اس کی بہت ساری اس کی وہ جو ڈائمینشنز ہیں جس کے اوپر وہ نیشن آپ کی ڈیولپ ہوتی ہے، جس کے اوپر یہ سارا آپ کا دار و مدار جو کھڑا ہوتا ہے. انہوں نے تو خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ سیکھیں گے تو آپ کی انڈیویجول بھی اور آپ کی جو ہے وہ جو ہے فردی اور باقی مطلب افراد کی جو ہے سارا وہ شخصیت جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے. بٹ دین شرط اس کے لیے جو پہلی شرط ہی جو ہے یہی ہے کہ یہ دیکھیں پاکستان بنانا، یا اگر وہ نہ بنتا اور آپ کا کوئی پولیٹیکل فارمولہ جو ہے وہ طے ہو جاتا ان کے ساتھ، تو آپ کو اپنی میجورٹی سٹیٹس میں ایک اپنی جو مسلم میجورٹی اسٹیٹ میں آپ کو مسلمانوں کی گورنمنٹ ملتی، تو ادھر بھی انہوں نے اسی قسم کی جو تھی وہ چیز جو تھی وہ امپلیمنٹ کرنی تھی، جو کہ ایک آپ کی جو ہے وہ نوجوانوں کی خودی کو ڈیولپ کرتی. خودی کے مطلب ہے کہ اس کو ایک تو ہم صرف لے جاتے ہیں ٹورڈز ایک روحانی ایسپیکٹ کی طرف. روحانیت تو ہے اس کے اندر کیونکہ تزکیہ نفس ہے، سارا کچھ جو بھی ہے، لیکن یہ چیز آپ ریئلائز کریں کہ خودی کا جو کانسیپٹ ہے اٹ از اباؤٹ پاور. Not only self-affirmation, it is about power. And power is also political. جب تک آپ کے پاس جو پاکستان کی ڈیمانڈ اس لیے تھی کہ پولیٹیکل پاور آپ کے پاس آئے گی تو اس طرز کے اوپر آپ اپنی نوجوان نسل کو ڈیولپ کر سکیں گے آپ. تو وہ ہمارے پاس تو چلو ایبسولوٹ پاور بھی آ گئے، ہم نے وہ ان کو ڈیولپ کرنے کے بجائے ان کی ہم نے اپنی ساری قوم کی شخصیت ہی کچل کے رکھ دیا. تھینکس الاٹ میاں صاحب. نہیں جی مائی پلیجر ہے. پتہ نہیں آپ اس میں سے کتنا کاٹیں گے کتنا اس میں سے نہیں، ہم سارا چلائیں گے میاں صاحب. ویورز، یہ پروگرام تھا انسان کل اور آج، اور آج اسپیشلی ہم علامہ اقبال کے حوالے سے کانورزیشن کر رہے تھے. علامہ صاحب کے مٹرنل گرینڈ سن
میاں اقبال صلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور کیا خوبصورت گفتگو اور توحید کے وہ میننگز جو اقبال ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں. اور جیسے اقبال نے کہا کہ توحید اس دور میں ایک زندہ قوت تھی، آج علم الکلام کا ایک مسئلہ بن چکا ہے، تو ہم نے اس قوت کو حاصل کرنا ہے. اور اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا تھا، مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمانی. تو یہ توحید کے وہ ایلیمنٹس جس میں زور حیدر ہے، جس میں فقر بوذر ہے، اور جس میں صدق سلمانی ہے، ان صحابہ کرام سے انسپریشن لے کے، سارے صحابہ کرام سے انسپریشن لے کے، اہل بیت سے انسپریشن لے کے، امام علی مقام سے انسپریشن لے کے طاغوت کو ہم نے چیلنج کرنا ہے اور پولیٹیکلی اس نظام کو قائم کرنا ہے جو توحید اور ختم نبوت پر قائم ہو. ویورز، آپ دیکھتے رہیے گا انسان کل اور آج. اپنی فیڈ بیک سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا. دس از یور ہوسٹ فہد علی کاظمی سائننگ آف. کیپ واچنگ الف ٹیلی ویژن.